صحابہ کرام نے سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، اماں جان ایک بات تو بتاؤ، آپ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا، آقا کے فضائل، آقا کے خصائل، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شمائل کو اپنی آنکھوں سے دیکھتی رہی ہیں، آج ہمیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ رہی ہے۔ آج محبوب ہماری ظاہری آنکھوں سے اوجھل ہو چکے ہیں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ سے کہتے ہیں، اماں جان محبوب کے متعلق کوئی بات تو بتاؤ تاکہ ہمیں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ ہو جائے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کیا تم لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ کہنے لگے ہاں ہم نے قرآن پڑھا ہے۔ تو فرمانے لگی کانا خلقہ القرآن، کہ سارے کا سارا قرآن میرے مصطفیٰ کے خلق کو بیان کر رہا ہے۔ تو قرآن کے اندر کیا ہے؟ قرآن کے اندر خلق ہے، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن ہے۔ حضرات ذی وقار، اب اگر میں عرض کروں کہ اس قرآن کو صحابہ کرام نے بھی پڑھا اور اس قرآن کو اہل بیت نے بھی پڑھا، اس قرآن کو مفسر قرآن، محدث حدیث، حفاظ، قراء، علماء، خطباء نے قرآن پڑھا، لیکن مجھے بتاؤ کہ جب اس قرآن کو نبی احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہوگا، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لب مبارک سے قرآن کی تلاوت جاری ہوتی ہوگی، تو مجھے بتائیے کہ پھر اس قرآن کے پڑھنے کا منظر کیسا ہوگا۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے ہیں تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر سے جب قرآن جاری ہوتا ہے تو پھر قرآن ماننے والوں، اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتا ہے کہ ایوان قدرت کے دریچے کھول دو۔ اللہ فرماتا ہے ایوان قدرت کے دریچے کھول دو، اپنی ڈیوٹیاں چھوڑ دو۔ کس سے؟ ملائکہ سے کہتا ہے اپنی ڈیوٹیاں چھوڑ دو اور ہاتھ باندھ کر صف بصف کھڑے ہو جاؤ اور نظام کائنات سے توجہ ہٹا دو، حجاز کی طرف کان لگا لو، اس لیے کہ میرا محبوب قرآن کی تلاوت کرنے لگا ہے۔ میرا محبوب قرآن کی تلاوت کرنے لگا ہے۔ حضرات ذی وقار، جب سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، میرے محبوب خوب ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھ، مچل مچل کر قرآن پڑھ، اور احسن انداز کے اندر قرآن پڑھ، تجوید کے ساتھ قرآن پڑھ، ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھ۔ حضور سے فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ میرے محبوب حضر میں قرآن پڑھ، مشق میں قرآن پڑھ، اس لیے کہ تیرا قرآن پڑھنا مجھے اچھا لگتا ہے۔ کسی عقل والے نے سوال کیا، باری تعالیٰ قرآن تیری کتاب ہے، تیرا کلام ہے، اور تو خود کہتا ہے کہ محبوب تو قرآن پڑھ۔ اللہ فرماتا ہے اگرچہ قرآن میری کتاب ہے اور میرا کلام ہے، لیکن یار کی زبان سے سننا اچھا لگتا ہے تو قرآن بنتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی گلیوں میں پھرتے ہیں تو قرآن بنتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑوں پر چڑھتے ہیں تو قرآن بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر دیکھتے ہیں تو قرآن بنتا ہے۔ نہیں بنتا قرآن کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت نماز کے اندر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دیکھا نظر اٹھا کر کے کہ یہ قبلہ کہ جس کی طرف میں نماز پڑھ رہا ہوں، باری تعالیٰ اگر وہ قبلہ ہو جائے کہ جو میرے جد امجد ابراہیم نے بنایا تھا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر نگاہ اٹھاتے ہیں تو قرآن بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے دیکھتے ہیں تو قرآن بنتا ہے۔ میرے نبی مسکراتے ہیں تو قرآن بنتا ہے۔ میرے نبی چلتے ہیں تو قرآن بنتا ہے۔ میرے نبی کنگھی کرتے ہیں تو قرآن بنتا ہے۔ میرے نبی زلفیں سنوارتے ہیں تو قرآن بنتا ہے۔ میرے نبی کملی اوڑھتے ہیں تو قرآن بنتا ہے۔